ذرا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا فینومینن ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ہمایوں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ شہاب ثاقب ہے کیا اور زمین کے اتنے قریب آنا پھر اس کی ایک ٹریل بننا کیا کس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آئی کین ہیئر یو. دیکھیں اس کے مختلف پہلو اگر اس کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو یہ ہم جو جانتے ہیں اسلامی کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جنات اس زمانے میں جو کہانت ہوتی تھی، کہانت ایک الگ چیز ہے، اسٹرالوجی ایک الگ چیز ہے، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے گا. تو وہ جو خبریں پہلے آسمان پہ ملائکہ سے سنتے تھے وہ آ کے اپنے جو ان کے چیلے ہوتے تھے ان کے کانوں میں ڈال دیتے تھے یا ان کو بتا دیتے تھے، تو وہ اس میں مزید اضافہ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے. وہ ایک، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے بعد وہ سلسلہ موقوف کر دیا اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ آگ کا انگارہ مارا جاتا ہے. یہ تو اسلامی نقطۂ نگاہ ہو گئی. ایسٹرونومی کے حوالے سے آپ نے کہہ دیا کہ اس طرح کے ہزاروں ہوتے ہیں اور قطبین کے اندر انٹارکٹیکا میں سائبیریا میں اس قسم کے گرہیں. اور ایک چیز میں آپ کے ناظرین کی نالج کے لیے بتاؤں کہ 2032 میں ناسا کی رپورٹ ہے کہ ایک شہاب ثاقب ایک میٹرائڈ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے 0.5% یا 0.25% یا 1% تو ہوتا ہے کہ اس کا زمین کے مدار کو کراس کرنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن وہ تقریباً 3.5% پہ آ گیا. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک پورا شہر تباہ ہو جائے، یعنی ایٹم بم کے دھماکے کی طرح، اللہ محفوظ رکھے. اب اس کا ایک تیسرا پہلو ہے، وہ ہے جو کہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ایسٹرالوجی، ویدک ایسٹرالوجی. تو ہمارے نزدیک جو ہے اس کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ شہاب ثاقب تو گرنا ایک نارمل سی بات ہے. جہاں آسمان کلیئر ہوا لوگوں نے اس کو بہت زیادہ دیکھ لیا. اگر آپ انٹارکٹیکا میں چلی آئیں گی تو وہاں تو بہت ہی واضح نظر آئیں گے آپ کو مخصوص مہینوں میں. مگر اس سے پہلے اب اگر میں اس کو ڈیکوڈ کروں تو چاند گرہن ہوا، اب چاند گرہن کے بعد یہ ہوا، اب آگے آ رہا ہے سورج گرہن. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ آپ ایک چیز نوٹ کریے کیونکہ ہم تو یہ دیکھیں گے یہ کس لمحے کس وقت کس دن یہ ہوا، ٹھیک ہے، بینگ ایسٹرالوجر. تو ویسے تو یہ نارمل سی بات ہے، بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سائنس بنائی ہے تو اس سے جو جتنا اس سے استفادہ کر سکے. تو جو مجھے لگتا ہے کہ جس وقت یہ چیز ہوئی اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن تھی تو فیوچر کے اندر مستقبل میں دنیا کے اندر پانی، ہوا، ان دو چیزوں سے ریلیٹڈ قدرتی آفات یا قدرتی نیچرل کلیمٹی جسے کہتے ہیں ان کے آنے کا ایک بھرپور نشاندہی ہو رہی ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیے کہ کراچی میں نظر آیا، کراچی کیا ہے؟ کوسٹل ایریا ہے. تو یہ صرف کراچی نہیں، پوری دنیا کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ اس حوالے سے اللہ نہ کرے ایک نیچرل کلیمٹی جس میں ہوا اور پانی دونوں کا مکسچر ہو، وہ چیزیں دنیا کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہیں. اچھا، تو امپیکٹ کی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم سیاسی حالات پہ بھی بات کرتے ہیں، معاشی حالات پہ بھی بات کرتے ہیں، اکثر بیشتر حکومتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. تو یہ اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کا؟ دیکھیں یہ والی ایکٹیویٹی سے تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس سے کئی گنا چیزیں جو ابھی ختم ہوئی ہے، لونر ایکلپس اور سن ایکلپس آ رہا ہے، وہ دنیا میں سیاست میں معیشت پہ اور ایک جسے کہنا چاہیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے دیکھیں اب آج کے تقاضے چینلز کے دوسرے ہیں. اگر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ہوں تو پھر کھل کے بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بات سے خواہ کسی کو کیوں تکلیف میں ڈالوں. لیکن ہاں میں اس کو ایک سم اپ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جو آگے ایونٹ آ رہے ہیں سیاسی طور پہ اور جو فالوور ہے میرے وہ دیکھتے رہتے ہیں، معاشی حوالے سے تو دنیا میں ایک بہت بڑا ریسیشن آنے والا ہے. آپ تو صدب ماشاءاللہ سے کافی پرانی ہیں، ARY کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن 2019 میں اسی ARY پہ میں نے ایک چیز کہی تھی
کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع ہو رہا ہے مستقبل میں، اور ایک بیماری آ رہی ہے جو پوری دنیا کی اکانومی کو اکھاڑ کے پھینک دے گی. وہ آرکائیو میں ابھی بھی پڑا ہوگا، اس وقت میرے خیال میں اشفاق سختی تھے. تو یہ ایک سائیکل شروع ہو گیا ہے جو دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے گا. یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ایک تبدیلی تو ہم نے امریکہ میں دیکھ لی جو ہوئی، ہاں وہ تو، اور پھر جس طرح کے ان کے بیانات اور ارادے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا اب وہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اوور آل ہم گلوبلی بات کر رہے ہیں. وہی تبدیلی جو ہوئی تھی وہ اسی اپنے چینل ARY پہ میں نے جو ہے 2022 میں کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو اس سے پہلے تصور میں بھی نہیں ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ کے لیے مسائل نہیں آ رہے ہیں، امریکہ کے لیے بھی بہت مسائل آ رہے ہیں. پانی، ہریکین، سونامی، طوفان، یہ چیزیں بہت شدت سے آئیں گی. نیچرل کلیمٹی ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، عوام روڈوں پہ آ سکتی ہے. تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اب اللہ تعالیٰ جس کو جس پوزیشن پہ بٹھا دے، امریکہ کو چھینک بھی آتی ہے تو پوری دنیا کی معیشت ہلنے لگتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن صدف یہ جو اب ٹائم شروع ہو رہا ہے نا آگے، یہ مجموعی طور پر پوری دنیا، یہ نہیں کہ صرف پاکستان، انڈیا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، ہر ایک کے لیے بڑا ٹیسٹنگ ٹائم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اللہ اپنا رحم کرے. اور باقی یہ تو یہ جو گرا ہے شہاب ثاقب، اس کے تو میں نے ہر پہلو پہ آپ سے گفتگو کر لی. یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی. ہاں یہ اس وقت ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے جب یہ زمین کے کرۂ ہوائی کو کراس کرتے ہوئے زمین پہ گر جائے، بلاسٹ ہو جائے. تو وہ یہ تو روشنی ہے. اب وہ کراچی میں نظر آ گئی. ہاں قیافت شناسی جو ہوتی ہے، بالکل، جو ایک الگ علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پہلو بتا دوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو آسمان پہ ایک تارا دیکھتے، اس وقت کے جو اسٹرالوجر تھے انہوں نے کہا دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے. اسی طرح ملابار کے اندر، جس کو آج کیرالا کہا جاتا ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت، تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کی چھت کے اوپر. تو اس نے ایک تارا دیکھا. اس نے اپنے اسٹرالوجر سے پوچھا یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک وشنو، ان کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ وشنو کا آخری اوتار آ رہا ہے. تو وہ نبی اللہ کی طرف سے، یہ میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو اس کو جب معلوم ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے. اب آپ کو نالج کے لیے بتاؤں، ایک نجاشی اور ایک وہ جن کی غائبانہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی، کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک اور آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، انٹرسٹ ہوگا ناظرین کو. آپ ایک چیز دیکھیے، کیرالا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعا ہے. اور آپ کو پورے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ ہرا بھرا، فائنینشلی اسٹرانگ کیرالا کی اسٹیٹ نظر آئے گی. اور وہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں پہ مسلمان معاشی لحاظ سے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں، تو میں ڈیٹیل سے بتا دوں خاتون. بالکل. ہمایوں محبوب صاحب بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آخر میں آپ کی آواز کا کنیکشن بھی کافی ڈسٹارٹ ہو رہا تھا. اور